جس کو اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان وہ انسان ہی ہے. بھلا بتلائیے جس کو ہم نے بہت خوبصورت بہت بہترین سانچے میں ڈھالا. اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھا کر فرمائے ہیں اور سب سے زیادہ نافرمان انسان ہی ہے. اسی طریقے سے سورہ عادیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور کی صفات جو اپنے آقا کی تابعداری فرما برداری میں جو صفات اس کی ہیں ان صفات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ کیا یہ کہتے ہوئے ان الانسان لربہ لکنود. گھوڑا جو سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے جنگ کے موقع پر ہو چاہے اور موقعوں پر ہو, گھوڑا اپنے آقا کا جو اس کو چارہ کھلاتا ہے اس کا اتنا فرمانبردار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے پیر کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے, آواز کے اشارے کو سمجھتا ہے. وہ جتنا تیز دوڑانا چاہتا ہے دوڑاتا ہے اور یہ بھی دوڑتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ حضرت میری طبیعت خراب ہے ذرا آہستہ چلیں گے نا پلیز. بولتا کیا جانور؟ گھوڑا بولتا نہیں. یہ جانور مر جائے گا لیکن اپنے آقا کی خلاف ورزی نہیں. چنانچہ جنگ کے میدان میں گھوڑا جیسے ہی اپنے آقا کا اشارہ ہوتا ہے میدان میں گھس جاتا ہے, دشمنوں کے درمیان گھس جاتا ہے اور وار دشمنوں کا اس پر پڑتا ہے اور وہ جگہ پہ ختم بھی ہو جاتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں بولتا وہ سب کے ہاتھ میں تلوار ہیں اور میں کیسا جا سکتا ہوں وہاں, یہاں تم اتر جاؤ, تم جاؤ, میں یہاں ٹھہرتا ہوں تم آنے تک. پتا کیا انسان کو ایسا بولتا, انسان کو ایسا بولتا جاؤ تم وہاں, تمہارے کپڑے نکال کے رکھے جاؤ, میں کپڑے سنبھالتا ہوں, تم جاؤ. جی تو انسان کا یہ حال ہے. انسان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جس طرح تعریف کی اس طرح مذمت انسانوں کی ہے. فخر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر انسان کے خوبصورت ہونے اور اچھے سانچے میں ڈھالنے کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی, اور جہاں تابعداری کا مسئلہ ہوا وہاں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. عزیز دوستو, یہ ہماری مجلسوں کا مقصد, اللہ والوں کی صحبتوں میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے درندہ صفات وہ ہمارے اندر سے رذیل صفات یہ نکل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مودی اور فرما بردار بنیں. گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. بالخصوص موجودہ حالات میں بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کثرت سے پڑھا کرے. اور علماء نے بتلایا کہ سورہ یاسین شریف اور سورہ نوح بھی اپنے تلاوت میں رکھیں, ان کو پڑھ کر دعائیں کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. یہ کوڑا کرکٹ خس و خاشاک سب ایک جھٹکے میں نکل جائے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی پہ آ جائیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری پر آ جائیں اور نافرمانی سے رکنے کی پوری کوشش کریں. جہاں ہم گناہوں میں پڑے رہیں گے, غفلت میں پڑے رہیں گے تو مصائب کا تو سامنا کرنا ہی پڑے گا اور پھر اللہ کی مدد کے آنے کی بھی توقع نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مطیع فرما, اللہ تو سب کا خدا ہے, سب کا خدا ہے. رزق دینے کا مسئلہ آیا سب کو دے رہا ہے, فرما برداروں کو بھی نافرمانوں کو بھی سب کو دے رہا ہے. اس کا چونکہ اللہ رزاق ہے, اللہ اپنی رزاقیت کو بھول نہیں سکتا, رزاقیت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کتب ربکم
علی نفسہ الرحمہ، اپنے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرو کہ جس کے ذریعے سے، جس کیفیت کے ذریعے سے ہم اللہ کی اس رحمت کے، جس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے، اس کے مستحق بن جائیں۔ عزیز دوستو، دوسری آیت میں نے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا تلاوت کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو اپنے رب سے ملنے، ملاقات کرنے کا کی امید رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ اعمال خیر کیا کرے۔ اللہ سے ملاقات اعمال خیر کے ذریعے سے ہوگی، گناہوں سے، اعمال شر سے قریب تو ہونا دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محرومی ہوگی۔ دیکھیے ہمارے کیفیات اور ہم دنیاوی معاملات میں اور پرسنل معاملات میں ہمارا کیا رول رہتا ہے۔ کسی صاحب کو لڑکی پیدا ہو گئی تو لڑکی پیدا ہونے کے بعد سے وہ ذہنی طور پر تیاری شروع کرتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کی شادی کرنا پڑے گا، جہیز دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے وہ تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ذہنی طور پر، اور اس کے بعد بچا کر کچھ رقم پیچھے بچی کی شادی ہونا ہے، اس کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ بینک والے جو منتھلی یا یومیہ پیسہ جمع کرنے کی ترتیب چلاتے ہیں، روزانہ اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے اس کے پاس جمع کرتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے تاکہ بچی کی شادی کے موقع پر کام آ جائے۔ بچی ابھی پیدا ہوئی ہے، شادی ہونے کو بھی 20 سال ہونا، لیکن 20 سال پہلے سے تیاری کرتا کہ نہیں کرتا؟ بندہ کرتا ہے۔ شادی کا موقع آ جائے، شادی کا موقع آ جائے تو مہینوں پہلے سے ذہنی تیاری اور عملاً تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کا سامان لڑکی والے لینا شروع کر دیتے ہیں، اور لڑکے والے بھی جستجو میں آ جاتے ہیں جوڑے کی رقم لینے کے واسطے، انہوں جہیز کا سامان لینے کو، انہوں رقم وصول کرنے کو، انہوں بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ بار بار بیٹھک ہوتی، کتنا جوڑی کی رقم اتنی ہونا، اتنی ہونا، اس کے ساتھ جہیز یہ ہونا، وہ ہونا، مہینوں پہلے سے تیاری ہو جاتی، جوڑی کی رقم مہینوں پہلے سے لے لی جاتی ہے، اور مہر بھاگ کے تو نہیں جا رہا میں، دیں گے، ساری چیزیں نقد ہوتی ہیں اور مہر ادھار ہوتا ہے۔ پورے بچے جتنے پیدا ہوتے سب ادھار میں پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت آ جاتا ہے، بولتا ہے حضرت تمہارا ٹائم آ گیا، چلو، بس چلو کیسے، ٹھہرو والا کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی، نہ پہلے نہ بعد میں، یعنی ایک سیکنڈ پہلے بھی انہوں نے نہیں نکالیں گے روح، 1 منٹ کے بعد بھی نہیں۔ بات کرتے ٹھہرو بولے دیر تک کہ تم بولتے رہو، انہوں روح نکال کے چلے جاتے ہیں، آدھی زبان میں آدھی باہر آ جاتی ہے اور آدھی اندر دفن ہو جاتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بعد میں کیا کرتے ہیں معلوم، ہمارے پاس تو ایسا ہوتا ہے، یہاں ہوتا نہیں ہوتا نہیں معلوم، شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ جہیز دیتا ہوں شروع میں تو بولے، مگر بعد میں پیوی ہے نا کیا دینے کا ہے اس کو، اور بعض مطلب تو ایسا ہوتا ہے کہ مہر بہت زیادہ طے کیا جاتا ہے، دلہے والے کم کرنے کی کوشش کرتے، دلہن والے بڑھانے کی کوشش کرتے، بہت زیادہ بڑھائے تو آخر کار دلہن والے نیچے نہیں اترنے لگے تو دلہے والے ایک دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہیں، کس کو دینا، کس کو لے رہا ہے،
लाख रखते क्यों नहीं, 2 लाख रखते क्यों नहीं, रख दो, देना किसको है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात जहन के किसी हिस्से में भी आ जाए तो वो जिंदगी भर उसकी हरामकारी में गुजरती है और औलाद पूरे हराम के होती। बहरहाल अगर नहीं दिए होंगे तो नियत कर लो और जितना जल्दी हो सकता है दे दो। ये महर नहीं देने की जो आदत है ना, औरतों का भी जहन बदला हुआ है। अगर शौहर महर देने लगा तो औरतें रोती हैं, नको नहीं लेती मैं, अरे ले लो भैया तुम्हारा हक है। अब औरतें भी समझाती करते, तुमने क्या बताई, महर दे देने के बाद कभी भी छोड़ सकते हैं उन्होंने मेरे को, हिसाब चुकता हो गया ना भाई, महर दे दिए हिसाब चुकता हो गया, अब कभी भी उन्हें हाथ दे सकते मेरे को। अब महर दे रही, हाथ कभी भी दे सकते, इसलिए नको रहने दो ये तुम्हारे पास। बहरहाल होता यह है कि इंतकाल हो जाता है, महर अदा नहीं करे, पूछा जाता है भाई इन्हों महर अदा करे कि नहीं करे, तो नहीं करे तो फिर चंद औरतें उस बेवा के पास पहुंचकर उनको मशवरा देते हैं, तुम्हारे शहर तुमको महर नहीं दिए थे, माफ कर दो, वो महर माफ कर दो। उन्हें रोने की धुन में रहती, वो गम में रहती, गचोटे ले लेके आगे माफ कर दे पहले, बाद में क्या रोना है, रोते बैठ, मगर पहले ये माफ कर दे। इस तरह गचोटे लेके चुमटियां लेके उसको माफ कराने लगाते। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला का नाशुक्रा है और इंसान अपने जिंदगी के आमाल में आखिरत वो जो भी चीज हो उसकी तैयारी में लगता है। जैसे बच्ची की शादी का मसला बतलाया, मैं बच्ची के पैदा होने के बाद बतलाया, महीनों पहले से शादी की तैयारी में लगते हैं, जो भी चीज है घर को